علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی کوئی دکان لگائی ہے اور اس دکان میں اس نے آدھی چیزیں حلال کی رکھی ہیں اور آدھی چیزیں حرام کی رکھی ہیں، اس کی بیوی اس کے بچے بالکل نہیں چاہتے کہ ہم حرام کھائیں، مگر اختیار باپ کے پاس ہے، شوہر کے پاس ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہی ہوگا، کھائیں گے تو کھاؤ، نہیں کھانا تو جاؤ۔ تو ایسی صورت میں جو وائف ہے اور اسی طرح بچے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ویسٹ کے علماء کا میں فتویٰ بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پورا حساب کرے گا اس شخص کے ساتھ، اس کی وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ ان مجبور لوگوں کے لیے وہی حلال ہی اللہ شمار کرے گا، اور جو وہ کھائے گا اپنائے گا وہ اس کے لیے حرام چیزیں جو گی وہ اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، کیونکہ اس میں بیوی بچوں کا قصور نہیں ہے، مرد کا قصور ہے، باپ کا قصور ہے، شوہر کا قصور ہے۔ کیا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں حرام کھلاؤ؟ اگر دل سے واقعی وہ کراہت محسوس کرتے تھے اور ناپسند کرتے تھے تو پھر یہ شوہر کا قصور ہے، باپ کا قصور ہے جو حرام کما کے گھر لاتا ہے اور حلال اور حرام کو مکس کر کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال چیزیں تھیں جو اس نے بیچیں تو بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے تو حلال شمار کرنی ہے کہ تم نے یہ کھائی ہیں، اور حرام اس کے لیے، اس طرح اللہ تعالیٰ یہ کر لیں گے۔ بہرحال اتنا کچھ انہوں نے بتایا ڈرانے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز حلال ہو گئی۔ ایک مجبور محض جو خاندان ہے اور عورت ہے، کمزور ہے، تو وہ نہیں جانتی کہ میں پیسے کیسے کماؤں، وہ ایک گھریلو خاتون ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم پیسے کہاں سے کمائیں، تو اب اس میں باپ کا قصور ہی ہے جو سمجھدار بھی ہے اور حلال اور حرام کو جانتا بھی ہے اور اس کے باوجود اس میں انوالو ہے۔